بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب بعنوان سلام کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے جو بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جب مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرا تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی اس کے اوپر ہوں گے، اس لیے کہ بھائی کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ بھائی چارگی نسلی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی رضاعت کی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی خاص ہے جسے اخوہ اسلامیہ یا دینی بھائی چارگی یا اسلامی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، جن حقوق کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات بھی، حتیٰ کہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ کسی کے گھر آپ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں
تو اس میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس جانے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے گھر میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، یہ چیز بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تو اس کی بڑی تفصیلات مروی ہیں، بڑی تفصیلات مروی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں تو ایک مسلمان کا حق یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق کے طور پر اس کی چھڑی بھی کوئی نہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق میں اس کی چھڑی آپ نے لے لیا تو وہ جب دیکھے گا تو گھبرائے گا میری چھڑی کیا ہوئی۔ حالانکہ یہ معاملہ چند لمحے کا ہے، چند منٹ بھی نہیں گزریں گے، لیکن اتنی دیر تک بھی کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ مسلمان اور بھائی کے حق کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہے، اور حدیث رسول میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ بڑے معروف اور بڑے اہم حق ہیں، ورنہ بہت سے حقوق ہیں، بلکہ مسلم شریف اور دوسری حدیث کتابوں میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں، ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر اسی حد تک محدود نہیں ہے، یہ 6 جو ہیں یا تو بڑے اہم ہیں، یا تو جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس مجلس میں ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ مسلمانوں کے حق ایک دوسرے پر بعض کے اوپر 30 اور 40 اور اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے مسلمان کے حق ہو جائیں گے۔ لیکن ان حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ذرا آپ غور کریں اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید اور فروخت کے معاملے میں بیچ میں ٹنگ اڑائے۔ ایک مسلمان ایک سودا کرنے لگا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی چلو جتنا وہ دے رہا ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یا جو بیچ رہا اس سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم اپنے تعلقات کی بنیاد پر اس سے کہیں کہ بھائی اتنے ہی میں دینا ہے دوسرے کو، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا قریب ہوں، مجھے دے دو، جیسا کہ عام طور پہ یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ دے کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے، تب جا کر کے آپ اس کا سودا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں لیں، اس سے کم میں لیں، اتنے میں لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید فروخت کے بارے میں کوئی بات چیت کرے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم اللہ کے سارے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے، ولا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے رسوا کرے۔ یعنی مسلمانوں کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کس قدر ہے، ان حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے غریب سمجھ کر کے اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ بھی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی ہم سعودی ہیں اور وہ جو ہے اجنبی ہے، ہم عربی ہیں اور وہ عجمی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیشی ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم یہاں کے ہیں، ہم یو پی کے ہیں اور وہ بہار کا ہے کہ نہیں ہے، ہم جنوب کے ہیں اور وہ شمال کا ہے، جو چیزیں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شہر کے اندر آپس میں پائی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس علاقے کے رہنے والا ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باشندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں۔
کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان